رخ کریں گے لاہور کا، جہاں مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلے 2 سالوں میں ہم اسے برقرار نہیں رکھ سکے، وہ نہیں کر سکے، اور اس کی بنیادی وجہ کہ ایک کٹ پتلی سلیکٹڈ جو ہے وہ اس ملک کے اوپر مسلط ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان اپنا وہ کردار ادا نہیں کر سکا، اور ہمیں یہ بات کرتے ہوئے انتہائی افسوس کے ساتھ جو ہے انتہائی شرمندگی کے ساتھ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ایک قرارداد نہیں پاس کروا سکے ہم اس ظلم کے خلاف۔ اقوام متحدہ سے کیا، جو وہاں پہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہاں پہ کمیٹی ہے، وہاں پہ ہمیں جو ریکوائرڈ 15-20 ممالک کے سگنیچر چاہیے تھے وہ نہیں کروا سکے، ما سوائے اس کے کہ جو موجودہ حکومت کا وتیرہ ہے کہ پراپیگنڈا کرتے چلے جاتے ہیں، ہر بات پہ ان کا پراپیگنڈا یعنی ملک کے اندر بھی، ملک کو بھی پراپیگنڈے سے چلا رہے ہیں، اور باہر بھی جو ہے وہ خارجہ پالیسی بھی جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ پراپیگنڈے کے اوپر جو ہے وہ محیط ہے۔ اور اس لیے ہم کشمیر کے اپنے بھائیوں سے جو ہے وہ اس بات پہ شرمندہ بھی ہیں، اور ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ ہم نہ صرف اللہ سے دعا گو ہیں، بلکہ ہماری یہ بھرپور تمنا ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ان کی جدوجہد آزادی میں جو ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کشمیر کو آزاد کرے، اور کشمیر کے مظلوموں کی اور کشمیر کے شہداء کی جو قربانیاں ہیں وہ رنگ لائیں۔ اس کے ساتھ ہی آج آپ کے سامنے ہے کہ ہم اپنے پارٹی سیکریٹریٹ کے باہر جو ہے وہ ہم یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یعنی کووڈ جو ہے، اس سے انہوں نے ہر طرح کا پراپیگنڈا کیا ہے۔ لاک ڈاؤن جو ہے، پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ یا یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یورپی ممالک میں جب انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ کتنا مؤثر تھا۔ اس طرح کا لاک ڈاؤن پاکستان میں یہ نہیں کر سکے، کبھی بھی نہیں کر سکے۔ یہ آپ نے بھی اس چیز کو جو ہے وہ کیمرے کی آنکھ سے دیکھا بھی اور دکھایا بھی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک فراڈ لاک ڈاؤن، جو جسے یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کہتے ہیں، یہ صرف اپنے پراپیگنڈے کے لیے انہوں نے ایجاد کیا ہوا ہے، اور وہ کوئی سمارٹ لاک ڈاؤن نہیں ہوتا۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن ہوتا ہے وہاں پہ 2 بیریئر لگا کے پولیس والے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کسی آنے جانے والے سے اگر کوئی چیز مل جائے تو لے لیتے ہیں، ورنہ وہاں پہ وہ بیٹھے رہتے ہیں، اور اس علاقے کے اندر اور اس علاقے میں جو دیگر راستے ہوتے ہیں 10-15 طرفین سے، وہاں سے لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ صرف اسد عمر صاحب پراپیگنڈا کرتے ہیں، جی ہم نے دیکھیں جی سمارٹ لاک ڈاؤن ہم نے ایجاد کر دیا ہے، ہمارے وزیر اعظم نے ایجاد کر دیا ہے، پوری دنیا جو ہے وہ اس کی تعریف کر رہی ہے۔ یعنی اس سے 3 سالوں میں کچھ نہیں ہو سکا، ما سوائے اس کے کہ اس نے سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ایجاد کیا ہے، اور اس کا بھی کبھی کوئی جو ہے اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے بچوں کی تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ تقریباً 1.5 سال سے جو ہے وہ اسکول بند ہیں۔ ان کا زور اگر چلا ہے تو اسی بات پہ چلا ہے کہ بچوں کو انہوں نے گھر بٹھا دیا ہے، اور وہ اسکول میں اکٹھے تو نہیں ہوتے، لیکن گلی محلے میں وہ جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں جس طرح سے اسکول میں ہوتے ہیں۔ تو اس کا کوئی امپیکٹ یا کوئی اس سے جو ہے وہ فرق نہیں پڑا۔ ہاں، اگر اس سے کوئی بچت ہوئی ہے تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ ہم محنتی قوم ہیں، اور ہمارا جو میجورٹی جو ہمارا طبقہ ہے وہ محنت مزدوری سے متعلقہ ہے، تو ہمارے لوگوں میں جو ہے امیونٹی زیادہ ہے، ریزسٹنس پار زیادہ ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کئی جگہوں پہ 25%، کئی جگہوں پہ 20%، اور 15% جو ہے یہ کرونا کا جو ہے وہ ریشو جا رہا ہے۔ یورپ میں جب یہ ریشو تھا تو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں
वहाँ पे 5-5 हज़ार और 10-10 हज़ार जो है वो फिगर जो है वो गया है हलाक होने वाले लोगों का। लेकिन अभी हमारे यहाँ अल्लाह ताला का ये करम है कि ये फिगर जो है अभी तक जो है ये 100 से नीचे है। और मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे दिन गुजरते हैं तो फिर क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप होती है और उससे जो है वो हालात बेहतर होते हैं, उसके ऊपर ये फिर अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। असल में हमारी नज़र में इसके दो हल हैं। एक एहतियाती तदाबीर है, उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। जो ये नहीं करवा सके, ये प्रोपेगेंडा मास्टर जो हैं, ये सवाए टीवी पे बैठ के 1.5 घंटा जो है वो लोगों को जो है वो उनकी शमा खराशी भी करते हैं और जो है वो स्क्रीन भी जो है वो उसको ख़राब करते हैं। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सके। एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल होना चाहिए, उसके ऊपर जो सख्ती है वो भी होनी चाहिए और यही इसका हल है। और इसके साथ वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन दूसरी कौमें जो है वो तो 100% पे पहुंची हुई हैं, 70-80% के ऊपर जो है वो अक्सरियत पहुंची हुई है। ये अभी जो है वो 16% 18% के ऊपर घूम रहे हैं और बैठ के प्रोपेगेंडा जो है ये रोज़ाना जो है वो कर रहे हैं। तो हम ये जो इन्होंने हमारे ऑफिस का और इन घरों का जो कि शरीफ फैमिली के घर हैं, उनका जो इन्होंने ये स्मार्ट लॉकडाउन किया है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ये कोविड के नाम के ऊपर सियासी इंतकाम है और अब इनका इंतकाम इस इंतहा को पहुंच गया है कि अब ये इस छोटे छोटे मामलात में, जिसे वो कहते हैं कि ये झक मार रहे हैं, तो अब ये इस इंतहा तक पहुंच चुके हैं। ये जो तमाम घर हैं, इन घरों के तमाम ये तारड़ साहब के पास मौजूद हैं। आप अगर इनको चेक करना चाहें चेक कर लें। तमाम घरों का एक एक फ़र्द जो है वो वैक्सीनेटेड है। इनके तमाम मुलाजमीन जो हैं वो वैक्सीनेटेड हैं। हमारे 180H के जितने मुलाजमीन हैं जो यहाँ पे ड्यूटी करते हैं वो वैक्सीनेटेड हैं। मेरे साथ दाएं बाएं जो खड़े हैं, हम सब जो हैं वो वैक्सीनेटेड हैं। इन घरों में पिछले 6 माह में कोई एक जो है वो कोविड का मरीज़ अगर है तो निकालें, दिखाएं वो। अब ये जो एक कोई बता रहे हैं कि मस्जिद के पिछली साइड पे कोई 140 H में वहाँ पे कोई कोविड के मरीज़ निकले हैं, वो भाई फिर वहाँ पे लगाओ। वहाँ पे कोई जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन नहीं है। उस तरफ किसी को जो है वो रोका नहीं जा रहा, ट्रैफिक जो है वो चल रही है। लेकिन ये बात चलाई जा रही है कि 180H जो है वहाँ से कोविड फैला है और वहाँ के जो है वो हमने जो है वो उसकी जो है वो हमने उसको सील किया है। तो ये इंतहाई घटिया हरकत है, इंतहाई घटिया हरकत है ऑन बिहाफ ऑफ पंजाब गवर्नमेंट और जो लोकल इंतज़ामिया है। इसी तरह की एक हरकत इन्होंने कल और की है कि इन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक नई इंक्वायरी का आगाज़ किया है, यानी मालम जब्बा इंक्वायरी बंद, जिसका चेयरमैन जो है वो ऑन रिकॉर्ड है कि मालम जब्बा के तमाम सबूत मेरे पास हैं। वो हर कीमत पे रेफरेंस दायर होगा, BRT का हर कीमत पे रेफरेंस दायर होगा। BRT रेफरेंस बंद, मालम जब्बा बंद और मियाँ शहबाज शरीफ जिसके ख़िलाफ़ तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो है ये कोई केस नहीं बना सके। ये वज़रा जो हैं ये जब आते हैं यानी टीवी पे कैमरों के सामने आते हैं, वो पिंडी के शैतान जो हैं वो बड़ा जो है वो लच्छेदार जो है वो बकवास करते हैं और बाकी लोग भी घटिया तरीन गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं कि जी अरबों रुपया, जी करोड़ों रुपया, जी अरबों रुपया। मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ 1 रुपए की भी रिकवरी या करप्शन का केस नहीं है। ये मैं दावे से कहता हूँ। अगर पिंडी के शैतान या जेलम के डब्बू के पास कोई सबूत है तो आए मुझे चैलेंज करें, मेरे साथ मुनाजरा कर लें, मेरे साथ जिस चैनल पे कहते हैं आगे बैठ जाएं, वो जो साबित करें कि उनके ख़िलाफ़ 1 रुपए का करप्शन का इल्ज़ाम है। अब जब हाई कोर्ट में ये उनकी ये ज़मानत का केस था, आप लोगों में से भी कुछ लोग वहाँ पे मौजूद थे।
تو ججز نے, جو کہ ایک فل بینچ تھا, ججز نے پوچھا کہ بھئی یہ آپ جو بات کر رہے ہیں تو یہ میاں صاحب کے خلاف, میاں شہباز شریف کے خلاف یہ کرپشن کا کیا الزام ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں, کرپشن کا تو ہمارا الزام ہی نہیں ہے, ہمارا تو کیس ہی نہیں ہے کرپشن کا. تو انہوں نے کہا جی پھر آپ کا کیس کیا ہے؟ ہمارا کیس یہ ہے کہ جی وہ جو ٹیلی گرافک ٹرانسفرز ہیں وہ ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں اچھا چلے بتائیں, یہ جو آپ یہ ٹیلی گرافک ٹرانسفر ٹی ٹی کہتے ہیں کتنی ہوئی ہیں میاں شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں؟ کہتے نہیں جی ان کے اکاؤنٹ میں نہیں ہوئی, وہ ان کی فیملی کے دیگر لوگوں کے اکاؤنٹ میں ہوئی. تو یہ ان کے کیس کی جو ہے وہ نوعیت ہے. اسی طرح میاں نواز شریف کے خلاف بھی کوئی ریکوری کا کیس نہیں ہے. یہاں پہ یہ جو ہے وہ گفتگو کرتے رہیں کہ جی اتنے ہزار ارب کی کرپشن. میاں نواز شریف کے خلاف جن کیسز میں بابا رحمتے کے جو ہے وہ کے آسرے پہ اب آپ دیکھیں کہ جس ملک میں اتنے اعلیٰ عہدوں پہ اتنے گھٹیا لوگ جو ہیں وہ براجما رہے ہوں, پھر ان ملکوں کا اور ان قوموں کا پھر کیا حال ہوتا ہے. تو ان کی وساست سے, ان کی مدد سے جو انہوں نے ان کو سزا دلائی ہے, وہ صرف جو ہے ایون فیلڈ جو ان کے ہیں اپنا فلیٹس, ان میں ان کا یہ موقف ہے کہ یہ میرے نہیں ہیں, یہ حسین نواز صاحب کے نام ہے, یہ ان کی ملکیت ہے, یہ کہتے ہیں یہ آپ کی ملکیت ہے. یہ کیس ہے جس میں سزا دلائی گئی, جس سزا کے متعلق ارشد ملک نے کہا کہ نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی ایویڈنس ہے. یہ مجھے انہوں نے باقاعدہ نام لیا بابا رحمتے کا اور سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کا کہ جی انہوں نے مجھے کہا کہ جی 14 سال سزا دیں. میں نے تو پھر میاں صاحب ایک میں سزا دی ہے 7 سال, ایک میں آپ کو جو ہے وہ بری کر دیا ہے, کیسوں میں تو ہے کچھ نہیں. تو یہ کیسز ہیں. اب اس کے بعد جب وہاں سے اب 3 سالوں میں نہ کوئی کیس باقی رہا ہے, نہ کوئی جو ہے وہ ان کے پاس کوئی انکوائری باقی رہی ہے, اور حالت یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جی دیکھیں ابھی صرف بیل ہوئی ہے, صرف بیل کی بات ہے, بیل سے کیس تو بری نہیں ہوتا. ہو بھائی بیل میں جب آبزرویشنز آتی ہیں تو اس سے کیس کی فیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے. جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کا کرپشن کا کیس ہی نہیں ہے تو پھر اس کیس میں رہ کیا گیا؟ جب آپ نے یہ کہہ دیا اور ریکارڈ ہے کہ کوئی ٹی ٹی جو ہے وہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں آئی نہیں ہے تو پھر کیس کی جو ہے وہ فیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہو گئی. اسی طرح کے جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ باقی کیسز ہیں. مجھے انہوں نے میرے خلاف کیس بنایا کہ میں ایک بین الاقوامی گروہ جو کہ ڈرگز جو ہے وہ اسمگلنگ کرتا ہے, میں اس کی سربراہی کرتا ہوں, سرپرستی کرتا ہوں. وہ 2 سالوں میں اس گروہ میں سے کوئی ایک آدمی تو آپ نے پکڑا نہیں ہے. تو پھر بات یہ ہے کہ پھر کیس کی سمجھ آ جاتی ہے نا, بیل سٹیج پہ سمجھ آ جاتی ہے, بلکہ جو ہے وہ فرد جرم لگنے کی سٹیج پہ سمجھ آتی ہے کہ کیس کی جو ہے وہ فیٹ کیا ہوگی. تو اب اس طرح کے جب یہ ناکام ہو چکے ہیں تو اب جناب یہ صرف پریشر بلڈ کرنے کے لیے یہ جو ہے مزید انکوائریز کا سہارا لے رہے ہیں. اب سہانرہ پاک جو ہے یہ بہاولپور ڈویژن میں یہ ایک پارک جو ہے بلکہ فارسٹ ہے. جب اس پارک کو ڈیولپ کیا گیا اور اس کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے جن لوگوں کے وہاں پہ گھر آئے, جب اس کی ایکسٹینشن ہوئی تو وہاں پہ جو لوگ قابض تھے, جو غریب لوگ قابض تھے, جو غریب کسان وہاں پہ تھے, ان کی طرف سے درخواستیں آئیں کہ جی ہم غریب لوگ ہیں, ہم یہاں پہ 200 سال سے بیٹھے ہیں, تو جناب ٹھیک ہے سہانرہ پارک جو ہے یہ ڈیولپ ہونا چاہیے, اس کی ایکسٹینشن بھی ہونی چاہیے, یہ بڑی ضرورت ہے ان چیزوں کی, لیکن ہم غریب لوگ ہیں, ہمارا اس میں کیا قصور ہے, ہمیں متبادل زمین دی جائے. اس کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب نے متعلقہ محکموں سے کہا کہ وہ اس چیز کو دیکھیں. ایک باقاعدہ سمری تیار ہوئی, وہ سمری جو ہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ سے انیشیٹ ہوئی, اس کے بعد وہ فنانس ڈپارٹمنٹ میں گئی, اور فنانس ڈپارٹمنٹ میں سیکرٹری فنانس کون تھے اس وقت؟ طارق باجوہ صاحب, جو بعد میں گورنر اسٹیٹ بینک بھی رہے ہیں. یعنی اتنے جو ہے وہ
यानी नीट क्लीन और कैरियर ऑफिसर्स। उसके बाद वो फिर जो है वो लॉ डिपार्टमेंट में गई। अबू अल हसन नजवी साहब बड़े जो है वो काबल जो है वो सेक्रेटरी लॉ थे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में गई, SMBR में गई, तमाम डिपार्टमेंट्स में जो है उसको देखा गया और उसके बाद रिकमेंड किया गया कि इन लोगों को, ये लोग डिज़र्व करते हैं, ये लोग, इनका हक बनता है, इन लोगों को जो है वो ज़मीन जो है वो लीज़ पे जो है वो दी जाए। अब उसके बाद वो गई चीफ सेक्रेटरी साहब के पास। नासिर सईद खोसा साहब चीफ सेक्रेटरी थे। मैं बड़े दावे से कहता हूँ कि उनकी जो रिप्यूट है, मुझे उसको जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 3.5 साल उन्होंने हमारे साथ जो है वो काम किया। इनके साथ कोई आदमी 3.5 महीने काम नहीं कर सकता। कोई कैरियर ऑफिसर, कोई इंडिपेंडेंट ऑफिसर, कोई सही काम करने वाला बंदा इनके साथ 3.5 महीने। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, आगे बढ़े। आपको अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।